بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20 جون ہے، 20 جون 2020 ہے اور آج سانحہ ماڈل ٹاؤن کو گزرے ہوئے 6 سال اور 3 دن ہو گئے، مگر آج تک اس سانحہ ماڈل ٹاؤن کا کوئی انصاف ہونا تو درکنار، وہ اس کا کیس بھی آگے نہیں چل سکا، اور بدقسمتی سے آج حکمران بھی وہ شخص ہے، وہ پارٹی اور وہ جماعت ہے جس نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کو اپنا انتخابی منشور بنایا تھا اور انتخابی نعرہ بنایا تھا کہ ہم سانحہ ماڈل ٹاؤن کا انتقام اور انصاف لیں گے، مگر اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود گورنمنٹ جب سے یہ لوگ اقتدار میں آئے ہیں، عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی، انصاف لے کر دینا تو درکنار، انہوں نے ایک لفظ بھی آج تک دوبارہ 2 سال سے اس سانحہ پر کوئی نہیں کہا۔ اس کی وجہ صرف جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ لیڈر قوم کے لیے لڑتا ہے اور سیاستدان صرف اپنے ووٹ کے لیے لڑتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب لیڈر ہیں۔ 2 سال حکومت کے گزر جانے کے بعد یہ بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب بنیادی طور پہ لیڈر نہیں ہیں، سیاستدان ہیں۔ لیڈر جو کہتا ہے وہ بڑا سوچ کر کہتا ہے، اور جو وہ کہہ دیتا ہے پھر وہی ہوتا ہے، اور جو سیاستدان ہوتا ہے وہ صرف عوام کے ذہن کو دیکھتا ہے اور عوام کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جو بات بھی کرتا ہے۔ بعد میں کیا ہوگا اس سے وہ بالکل اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میں اس موقع پر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی بصیرت کو اور ان کی لیڈرشپ کی صلاحیت کو سلام کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ لفظاً پورا ہوا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس انتخابی نظام کے ذریعے سے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اور انتخابی اصلاحات کے بغیر اہل لوگ کبھی بھی آگے اسمبلیوں میں نہیں جا سکتے۔ یہی سارے کے سارے جو الیکٹورل ہارسز ہیں، انتخابی گھوڑے ہیں، وہی سارے کے سارے دوبارہ اسمبلیوں میں پہنچیں گے، اور وہی ہوا۔ 2 سال گزر جانے کے باوجود نیا پاکستان کا نعرہ لگانے والی حکومت اور تبدیلی کا نعرہ لگانے والی حکومت بری طرح ناکام ہو چکی ہے، ہر میدان کے اندر، ہر جگہ کے اندر، ہر کام میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے، اور یہ کسی طرح کامیاب ہوتے ہوئے کسی بھی میدان کے اندر نظر بھی نہیں آ رہے۔ 2 سال گزر جانے کے باوجود کوئی ایک شعبہ زندگی بھی ایسا نہیں ہے جس کے اندر یہ کوئی تھوڑی بہت تبدیلی بھی لا سکے ہو، اور ان کے کام سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ لانا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ انتخابی اصلاحات سب سے اہم چیز تھیں اور ہیں، جن کو لائے بغیر اور جن کو کیے بغیر نئی اچھی قیادت کا رستہ کبھی بھی ہموار نہیں ہو سکتا۔ اس پر آج تک اسمبلی کے اندر نہ کوئی بل بنایا گیا اور نہ ہی بل پیش کیا گیا۔ اس کے بعد
تبدیلی کبھی بھی اس وقت تک نہیں آتی جب تک آپ ان ساری وجوہات کو ختم نہیں کرتے جن وجوہات کی بنا پر لوگ غلط قانون کا اور اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے وہ اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اور مفادات لیتے ہیں۔ ایسے تمام بنیادی سٹرکچر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، مگر کسی ایک چیز پر بھی کسی ایک ڈپارٹمنٹ کا، کسی ایک شعبے کا بنیادی ڈھانچہ بہتر کرنے کے لیے کوئی بھی بل اسمبلی کے اندر پیش نہیں کیا گیا۔ سب سے بڑا نعرہ جو تحریک انصاف نے لگایا تھا وہ انصاف دینے کا تھا، اور انصاف اس وقت تک پاکستان میں ممکن نہیں ہے جب تک پاکستان کے عدلیہ کے نظام کو، بنیادی سٹرکچر کو ٹھیک نہیں کیا جاتا۔ اور تحریک انصاف کی حکومت نے آج تک ایک بھی بل عدلیہ کے اختیارات کو کم کرنے یا بڑھانے کے لیے، یا فیصلوں کو یا اتنی دیر کے اندر، اتنے وقت کے اندر مقید کرنے کے لیے، یا یہ کہنے کے لیے کہ اتنی دیر کے اندر یہ فیصلہ کرنا عدلیہ کے لیے لازم ہوگا، کسی قسم کا کوئی بل عدلیہ کی بہتری کے لیے اسمبلی میں نہیں آیا۔ اسی طرح رشوت، کرپشن ہے، کرپشن کرنے والوں کو پکڑنے کی کوشش تو ہو رہی ہے، مگر کرپشن کے رستے کو روکنے کے لیے کہ آئندہ کرپشن جو کرنے والے ہیں ان کے رستے کو روکا جائے، کوئی ایک بل بھی ایسا اسمبلی کے اندر پیش نہیں کیا گیا جس سے سیاستدانوں کی کرپشن رک سکے، جس سے بیوروکریٹس کی کرپشن رک سکے، جس سے مافیاز کا دروازہ بند کیا جا سکے، اور جس سے مافیاز کو جو بینیفٹس دیے جاتے رہے ہیں وہ سارے ختم کیے جا سکیں۔ چینی مافیا کو سبسڈی دی جاتی رہی ہے، کوئی بل اس لیے پیش نہیں کیا گیا کہ ان کو آئندہ اس طرح کی کوئی سہولت نہیں دی جائے گی۔ الٹا سرمایہ داروں کو پیسے دینے کے لیے اور سرمایہ داروں کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت سارے بل پاس کیے گئے اور حکم بھی دیے گئے، ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے حکم دیے گئے، مگر چھوٹی انڈسٹری کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ آج تک نہیں کیا گیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ پاکستان کے بنیادی سٹرکچر کے اندر، قانونی سٹرکچر کے اندر تبدیلیاں نہیں لائیں گے، اس وقت تک پاکستان کے اندر حقیقی تبدیلی ممکن نہیں ہے، اور تحریک انصاف کی حکومت کی توجہ ان ساری چیزوں کی طرف بالکل نہیں ہے۔ اس لیے میں اس میسج کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدارا وقت آپ کے پاس نہیں ہے، بہت جلد آپ کا وقت ختم ہونے والا ہے، اور آپ نے 2 سال اللوں تللوں میں بے وقوفیاں کرتے ہوئے گزار لیے ہیں۔ آپ نے ڈائریکٹ مافیاز کو ہاتھ ڈالا ہے، ڈائریکٹ مافیاز کو ہاتھ آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے تھا، ان کو ساتھ لے کر قانون کے اندر بنیادی تبدیلیاں لانے پر بلز لانے چاہیے تھے، تاکہ ان کا آئندہ پہلے رستہ روک لیا جاتا۔ عدلیہ کے نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی، اس پر بل لانے چاہیے تھے تاکہ آئندہ عدلیہ کے جو ججز ہیں وہ ان کے ناجائز مطالبات کا تحفظ نہ کر سکتی۔ ان کا رستہ روکنے، عدلیہ کے ذریعے سے ان کا رستہ روکنے کی ضرورت تھی، مگر اس پر بھی کوئی ایک بل بھی حکومت نہ لائی، اور نہ ہی لانے کا اس کا پروگرام نظر آتا ہے۔ کیوں؟ یہ جو تحریک انصاف کی حکومت ہے، ان سے تو پتہ یہ چل رہا ہے، اشارہ یہ مل رہا ہے کہ اصل میں تبدیلی کا نعرہ انہوں نے جسٹ
اقتدار حاصل کرنے کے لیے لگایا تھا، نہ یہ تبدیلی لا سکتے ہیں، نہ ہی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے ارد گرد بھی سارے کے سارے وہی لوگ ہیں جو اس نظام کے بینیفیشریز ہیں اور جو اسی نظام میں اپنا فائدہ سمجھتے ہیں، اور ان سب کا فائدہ اسی نظام کے اندر ہے۔ میں چند ایک مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں۔ شاہ محمود قریشی صاحب، کیا ان کا فائدہ دوسرے کسی نظام میں ہے؟ نہیں، اسی نظام میں ہے۔ اسد عمر صاحب کا فائدہ اسی نظام میں ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کا فائدہ اسی نظام میں ہے۔ جتنے بھی ارد گرد لوگ ہیں سارے کاف لیگ کا فائدہ اسی نظام میں ہے، اسی لیے تو وہ نظام بدلنا نہیں چاہتے۔ اور اس لیے آج ڈاکٹر طاہر القادری کی وہ کہی ہوئی وہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے کہ اسمبلی کے اندر جا کر تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، اسمبلیوں کے باہر بیٹھ کر، اس نظام کے باہر بیٹھ کر تبدیلی لانا ممکن ہے۔ اور عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اسمبلیوں کے اندر جا کر ہم تبدیلی لائیں گے۔ ڈاکٹر طاہر القادری کا یہ نظریہ بھی سچ ثابت ہوا۔ یہ ہوتی ہے لیڈر کی صلاحیت، لیڈر کی خوبیاں۔ لیڈر حقیقت کو دیکھ کر بات کرتا ہے اور سیاستدان وقت کو، اپنے ووٹ کو دیکھ کر بات کرتا ہے۔